12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ۔ بارہ مرتبہ پڑھیے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اپنے تمام صغیر و کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اس عزم کے ساتھ کہ اب ہم آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے، 12 مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك، واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي، اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وردا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلوبنا على دينك،
اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة. ربي يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ربنا يسر لنا زيارة حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم شرفنا زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا في كل عام في كل سنة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة في كل رمضان الكريم. يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها علي. يا واجد يا ماجد لا تزل عنا نعمة أنعمتها علينا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی. موسم کی خرابی کے باوجود آپ تمام بھائی اور یہ ہماری تمام بہنیں قرب و جوار سے اور دور دراز سے یہاں پر حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. جتنے اس نشست میں یہاں حاضر ہیں جو آن لائن شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں کی شاندار کامیابی نصیب فرمائے، زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، وقت میں برکت عطا فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں مالک ہم نے جو صغیرہ کبیرہ گناہ کیے ہم اس پر شرمندہ ہیں، توبہ کرتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ اب ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی گزاریں گے. اے اللہ تو ہماری مدد فرما، الہی ہماری مدد فرما، الہی ہماری مدد فرما. نفس و شیطان کے وار سے بچا،
ہمیں توبہ پر استقامت دے، ہمیں توبۃ النصوح عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں شاندار کامیابی نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج درس قرآن پاک کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے ہے۔ آیت نمبر 21 یہ سورہ بقرہ کا اور پہلے پارے کا تیسرا رکوع ہے۔ اس سے پہلے 2 رکوع گزرے ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ذکر فرمایا، مومنین کی شان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور مومنین کی شان میں 4 آیتیں اللہ نے نازل فرمائی۔ پھر کافروں کا ذکر کیا گیا اور کافروں کی مذمت میں 2 آیتیں نازل ہوئیں۔ پھر دوسرا جو رکوع ہے جس میں 13 آیتیں ہیں، 13 آیتیں منافقین کے رد میں نازل ہوئیں۔ اب اس آیت کریمہ سے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمیشہ تم اللہ کی عبادت کرتے رہو، اور منافقین کو، کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، جتنے بھی گمراہ ہیں انہیں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے اسلام قبول کر لو اور پھر اپنے رب کی عبادت کرو، اسی کی فرما برداری میں زندگی گزارو۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ عام طور پر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا جو آیت کریمہ ہے، جس آیت میں ہو یا ایھا الذین آمنوا تو وہ آیتیں مدنی آیتیں ہیں، یعنی ہجرت کے بعد ان کا نزول ہوا، اور جس آیت میں ہو یا ایھا الناس تو وہ آیت مکی آیت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ آیت کریمہ یہ مدنی آیت ہے، کیونکہ سورہ بقرہ کا پورا نزول ہجرت کے بعد ہوا، ہجرت سے پہلے سورہ بقرہ کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ لیکن پھر بھی یہاں پر یا ایھا الناس سے خطاب ہے، تو معلوم ہوا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خطاب ہوتا ہے یا ایھا الناس، اور وہ آیت جو ہے وہ مدنی ہوتی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا ہوتا ہے۔ اب لوگوں میں مسلمان بھی ہیں، اور مسلمانوں کو حکم ہے اپنے رب کی ہمیشہ عبادت کرتے رہو۔ لوگوں میں کافر بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، گمراہ بھی ہیں، انہیں حکم ہے کہ توبہ کرو، ایمان لاؤ، اور پھر اپنے رب کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو، اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ بعض مفسرین نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر یا ایھا الناس میں کافر بھی مراد ہیں تو ترجمہ ہوگا اے کافروں تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو عبادت تو مومن کرتا ہے، کافر تو عبادت کا مکلف نہیں ہے، کیونکہ عبادت کرنے کے لیے پہلے ایمان ضروری ہے، ایمان شرط ہے، پہلے وہ مسلمان ہو پھر اللہ کی عبادت کرے۔ تو فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی بے وضو شخص سے کہا جائے نماز پڑھو، تو مطلب یہ ہے کہ وضو کرو اور نماز پڑھو۔ مطلب کیا ہے؟ وضو کرو اور نماز پڑھو۔ دیکھیں بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، وضو یعنی طہارت یہ نماز کی شرط ہے۔ تو ایسے ہی بغیر ایمان کے عبادت قبول نہیں ہوتی، عبادت کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ تو جب کافروں سے کہا جائے گا اپنے رب کی عبادت کرو تو معنی یہ ہے کہ ایمان لاؤ پھر اپنے رب کی عبادت کرو۔
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا جو رب ہے، وہ اپنے رب کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ 360 جو بت ہیں یہ ہمارے رب ہیں، ارباب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، ربکم الذی خلقکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، ان بتوں کو تم نے بنایا، ان بتوں کو تم نے بنایا۔ اے مشرکین مکہ، ان بتوں کو تم نے پتھر سے تراشا ہے، تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بنایا۔ تو اس پر مشرکین اگر غور کریں تو ان کے لیے بالکل بات واضح ہے کہ جتنے بھی یہ خدا سمجھتے ہیں، کوئی بھی خدا ایسا نہیں ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہو۔ والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تمہارے باپ داداؤں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس رب کی عبادت کرو۔ فرعون کہتا تھا میں خدا ہوں، فرعون کہتا تھا میں خدا ہوں، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے میں پیدا کرتا ہوں۔ تو فرعون سے کہا گیا کہ تجھے کس نے پیدا کیا، تجھے کس نے پیدا کیا، اور تیرے باپ داداؤں کو کس نے پیدا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس رب کی عبادت کرو جس رب نے آسمان و زمین بنائے۔ تو فرعون لاجواب ہو گیا، کیونکہ اگر فرعون کہتا کہ میں نے آسمان و زمین بنائے تو سوال کیا ہوتا کہ جب تو پیدا ہوا تو آسمان و زمین تو بنے ہوئے تھے، تو تیرے پیدا ہونے سے پہلے کس نے آسمان و زمین بنائے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اور عبادت کرنا یہ شکر ہے۔ اچھا، عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کر ہم نماز ادا کریں، عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، عبادت یہی نہیں ہے کہ حج کریں، عمرہ کریں، یہ بھی عبادت ہے، لیکن عبادت کا جو نظریہ ہے وہ ہے اپنے رب کی فرما برداری، اپنے رب کی فرما برداری۔ اب دیکھیں، نماز عبادت ہے، مگر اس وقت عبادت ہے جب رب کی فرما برداری میں نماز پڑھی جائے، رب کی فرما برداری میں نماز پڑھی جائے۔ بتائیے جو مکروہ ٹائم ہے اس وقت نماز پڑھنی چاہیے؟ جو 3 مکروہ ٹائم ہے، سورج کے نکلنے کے وقت، سورج ڈوب رہا ہو، صرف یہ اجازت ہے کہ آج کے دن کی عصر نہیں پڑھی اور عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بلا وجہ اگر اتنی تاخیر کی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اسی طرح زوال کے موقع پر بتائیے نماز پڑھنی چاہیے؟ نہیں پڑھنی چاہیے۔ عمرہ کرنا اللہ کی عبادت ہے نا، لیکن اس وقت عبادت ہے جب اللہ کی فرمانبرداری میں ہو۔ 13 ذی الحجہ کو کوئی عمرہ کرے، 12 ذی الحجہ کو عمرہ کرے، یا 11 ذی الحجہ کو عمرہ کرے، یا 10 ذی الحجہ کو عمرہ کرے، یہ جو حج کے ایام ہیں، 9 ذی الحجہ کو عمرہ کرے تو عمرہ کرنا گناہ ہے اور اس پر دم لازم ہو جائے گا۔ تو یہ حج کے ایام میں عمرہ کرنا منع ہے۔ ایک ہمارے بھائی تھے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ 12 ذی الحجہ کو انہوں نے کنکریاں ماری، جیسے ہی کنکریوں سے فارغ ہوئے سیدھا گئے مسجد عائشہ، احرام باندھا اور انہوں نے عمرہ ادا کر لیا۔ بڑے خوش تھے کہ میرا حج بھی ہو گیا اور 13 تاریخ کو میں نے عمرہ بھی ادا کر لیا۔ تو پھر انہیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ 12 ذی الحجہ کو، 13 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو، یہ جو ایام حج ہیں
اس میں عمرہ ادا کرنا ممنوع ہے، اس میں کفارہ دینا ہوگا اور دم ادا کرنا ہوگا۔ اچھا، ایک ہمارے بھائی تھے، انہوں نے عمرہ ادا کیا، عمرہ ادا کر کے یہ سیدھا چلے گئے مدینہ منورہ، احرام نہیں اتارا، اور ان کے دل میں خیال آیا کہ مدینہ منورہ میں جا کر میں حلق کراؤں گا، کتنا اچھا ہو جائے گا، بالکل یونیک کام ہو جائے گا، میرا دل چاہ رہا ہے۔ تو عبادات ہمارے دل پر تو منحصر ہے نہیں۔ تو وہاں ایک بھائی ملے، انہوں نے ان کو مسئلہ بتایا کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ حدود حرم کے اندر حلق کرانا ضروری ہے، اگر اس سے باہر حلق کرائیں گے تو جرمانہ نافذ ہوگا، آپ کو دم بھی دینا ہوگا اور آپ کو توبہ بھی کرنی ہوگی۔ تو وہ پھر دوبارہ مدینہ منورہ سے مکے آئے، مکہ مکرمہ، اور پھر انہوں نے حلق کروایا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ عبادات اس وقت ہیں جب اللہ کی فرما برداری میں ہو۔ تو اصل جو عبادت ہے وہ اللہ کی اور اس کے حبیب کی فرما برداری ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہر موقع پر یہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے۔ تو اگر ہم کاروبار کے موقع پر، دنیاوی معاملات میں، ہر موقع پر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں تو ہمارا چلنا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے، ہر لمحے ہم عبادت میں، ہمارا سونا بھی عبادت ہے۔ عبادت کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی ملے۔ تقوی کہتے ہیں دل میں اللہ کا خوف، اور دل میں اللہ کا خوف اس وقت آتا ہے جب دل نرم ہو جائے۔ تو عبادات جب اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ دل روشن ہوگا، منور ہوگا، نرم ہوگا، اور پھر دل میں اللہ کا خوف آ جائے گا۔ تو عبادت کے ذریعے تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہوگی۔ بعض لوگ ایسے ہیں عبادت کرتے ہیں لیکن انہیں تقوی اور پرہیزگاری نہیں ملتی، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر عبادت کا مقصد کسی کو بیوقوف بنانا ہو، کسی کو متاثر کرنا ہو اپنی نیکی سے، کسی کو دھوکہ دینا ہو، ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، تو وہ عبادت نہیں ہے، اس پہ کوئی ثواب نہیں ملتا بلکہ الٹا گناہ ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے 5 وقت نماز جماعت سے بھی پڑھتے ہیں، مذہبی حلیہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ یا تو وہ اس کے ذریعے لوگوں کو متاثر کر کے ان کو بد عقیدہ بنانا چاہتے ہیں، بد مذہب بنانا چاہتے ہیں، ان کے دل سے عشق رسول نکالنا چاہتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو متاثر کر کے ان کے پیسے بٹورنا چاہتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ یار میں نے تو اس کو مذہبی آدمی سمجھا، بڑا نیک سمجھا، صالح سمجھا، 20 لاکھ روپے دے دیے کاروبار کے لیے، کھا کے بیٹھ گیا۔ تو مذہبی حلیہ اس نے اپنایا دھوکہ دینے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کو عبادت کرنے سے بھی تقوی نہیں ملتا، کیونکہ جو دکھلاوے کے لیے عبادت کرے وہ عبادت نہیں بلکہ گناہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پرندوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کیس کیا، اور پرندوں نے کہا کہ فلاں شخص ہے، اس نے ہمارے بھائی کو شکار کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس شکاری کو گرفتار کیا جائے، ہمارے دربار میں پیش کیا جائے۔ جب وہ دربار میں آیا تو اس نے کہا کہ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پرندے کا شکار میرے لیے حلال کیا، میری یہ خوراک ہے تو میں نے حلال کام کیا۔ پرندوں کو چاہیے تھا کہ وہ خود اپنی حفاظت کریں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے فرمایا بات تو اس کی صحیح ہے، اس پر کوئی کیس بنتا تو نہیں ہے۔ اچھا، یہ واقعہ مجھے امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ نے سنایا، اور فرمایا کہ مولانا روم علیہ رحمہ نے مثنوی شریف میں لکھا۔ تو پرندوں نے کہا کہ بات صحیح ہے،
شکار اس کے لیے حلال ہے، اور شکار کرے تو ہم اس پر کوئی کیس نہیں کر سکتے، لیکن یہ شکار کرنے کے لیے آیا تھا تو شکاری بن کے آتا، یہ صوفی بن کے کیوں آیا؟ پرندوں نے کہا اس نے کیا کیا، پہلے آ کر مصلی بچھایا جنگل میں، اور اس نے لمبی نماز پڑھی، پھر لمبا ذکر کیا، لمبی تسبیحات پڑھی، تو ہم نے یہ خیال کیا کہ یہ کوئی شکاری نہیں ہے، یہ کوئی صوفی ہے، تو ہم اپنی حفاظت سے غافل ہو گئے۔ جب اس نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ ہم غافل ہیں تو اچانک سے اس نے تیر نکالا اور کمان سے پھینک دیا، تو اس نے دھوکے سے شکار کیا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اسے سزا دی۔ تو مولانا روم علیہ الرحمہ یہ واقعہ لکھ کر فرماتے ہیں کہ تم دین کا لبادہ اوڑھ کر کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اگر انسان جائے کسی سے پیسے لینے کے لیے تو وہ تاجر بن کے جائے، بزنس مین بن کے جائے، دینی دھاگ بٹھا کر نہ جائے، اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ دین کے نام پر۔ ایک بھائی نے مجھے کہا کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے وہ بھائی، ہر وقت تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ میں نے اس کو 20 لاکھ روپے دے دیے متاثر ہو کر، تو اس کے بعد وہ نظر ہی نہیں آتا، فون بھی نہیں اٹھا، میرے 20 لاکھ روپے ڈوب گئے۔ اچھا پھر ہمارے یہاں اتنا ہے، کسی کا اعتماد، کوئی اپنا اعتماد حاصل کر لے تو پھر لکھت پڑھت بھی نہیں ہوتی، گواہ بھی نہیں ہوتے، کوئی ثبوت ہی نہیں۔ تو فرمایا یہ شکاری بن کے نہیں آیا، شکاری بن کے آتا تو پھر ہم بھی اپنی حفاظت کرتے۔ اس نے صوفیت کا لبادہ اوڑھا، صوفی بن کے آیا، زاہد بن کے آیا، عابد بن کے آیا، اور پھر شکار کیا۔ تو حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ نے فرمایا دینی لبادہ اوڑھ کر جو دھوکہ دیتے ہیں وہ سخت مجرم ہے، کہ اس سے بسا اوقات لوگ دین سے بھی بدظن ہو جاتے ہیں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی ملے، پرہیزگاری ملے۔ یعنی عبادات جب مقبول ہو جاتی، اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری عبادات مقبول ہو رہی ہیں؟ تو اس کا جو دیکھنے کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم عبادات کرتے جائیں ہمارے دل میں خوف خدا بڑھتا جائے، ہم اللہ کے حقوق ادا کریں، بندوں کے حقوق ادا کریں، ماں باپ کے حقوق ادا کریں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں، مسلمانوں کے حقوق ادا کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ ہم پہلے جو احتیاط کرتے تھے کسی کا دل نہ دکھے، اب عبادات کی برکت سے سینہ ایسا روشن ہو گیا، زیادہ احتیاط کر رہے ہیں، دل میں زیادہ خوف پیدا ہو گیا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ عبادتیں ہماری قبول ہو رہی ہیں، کیونکہ جس کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں اس کے دل میں خوف خدا بڑھتا جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض ایسے لوگ ہیں لوگوں کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، دبائے ہوئے ہیں، اچانک سے پتہ چلا حاجی صاحب جناب وہ رمضان میں عمرے پہ چلے گئے پوری فیملی کے ساتھ، ارے بڑی پریشانی ہو گئی جناب۔ پھر وہ عمرہ کر کے آئے، عید کر کے آئے، اب آپ گئے جناب پیسے دے دیں تو لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ اب ہم سوچیں جو رسول اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، جو طواف کرنے جا رہا ہے، جو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اس کے دل میں تو زیادہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ وہ کسی کا قرضہ کیسے دبا سکتا ہے، کیسے کسی کے پیسے دبا سکتا ہے، کیسے کسی کے ساتھ فراڈ کر سکتا ہے۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران کتنے لوگ کہتے ہیں جناب ہمارا بیلٹ چوری ہو گیا، پیسے سارے نکال لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری میں اتنے کیمرے لگے ہیں، اس کے باوجود جو ہے بعض چور جو ہیں وہ چوری کر جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ لعلکم تتقون کے معنی یہ ہیں کہ جب بندہ اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے تو عبادت کی برکت سے اس کا سینہ روشن ہوتا ہے، اور جب دکھلاوا مقصود ہوتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا مقصود ہوتا ہے، تو وہ عبادت نہیں ہے، بلکہ اس سے تو گناہ ملتا ہے، کیونکہ کل بروز قیامت سب سے پہلے جہنم میں ریاکاری کرنے والا داخل کیا جائے گا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے،
تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو ان عبادات کی برکت سے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی اللہ کی فرما برداری، یہ شکر ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ کی نافرمانی یا ناشکری ہے۔ تو عبادت کر کے اللہ کی فرما برداری کر کے شکر ادا کرو، کیونکہ اس رب نے تمہیں ساری نعمتیں اسی نے دی ہیں، سب نعمتیں اللہ ہی نے دی ہیں۔ اگر ماں کی طرف سے کوئی نعمت ملی، باپ کی طرف سے ملی، بھائی بہنوں کی طرف سے، دیگر رشتہ داروں کی طرف سے، تو دینے والا حقیقی طور پر صرف اللہ ہے، اس نے ذریعہ بنایا، وسیلہ بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ ایک ایک چیز پر ہمارا نام لکھا ہے۔ آپ کبھی کبھی بیٹھے ہوتے ہیں، اچانک سے کوئی آ کر کوئی چیز پیش کرتا ہے، ہم اس میں سے ایک کھجور اٹھا کر کھا لیتے ہیں، اللہ اکبر، اس کھجور پر ہمارا نام بھی لکھا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کس دن کس وقت یہ کھائے گا، وہ رزق ہمیں مل گیا۔ ہم لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ بندے کے دل میں بات ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو ہمیں اللہ کا شکر بھی ساتھ میں ادا کرنا ضروری۔ ہاں، حدیث پاک میں جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ جب چھوٹا سا کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا اور آپ کہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ، دل سے آپ اس کی قدر کرتے ہیں، تو فوراً دماغ میں یہ بات آتی ہے اس نے تو تھوڑی سی مدد کی، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے کی، اللہ کے اذن سے کی۔ جس رب نے مجھے اتنا نوازا ہے، مجھے اس کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الذی، وہ ذات جس نے جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشا بستر، بچھونا، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا، اس پر ہم چلتے ہیں، اس پر آرام کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم کہیں بھی آرام کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بستر جو ہے وہ ایسا ہو جس میں ہمیں نیند آ جائے۔ تو بستر جو ہے وہ ہمارے لیے آرام دہ ہوتا ہے۔ اللہ نے زمین کو ہمارے لیے آرام دہ بنایا، ہماری تمام ضروریات اللہ نے زمین میں پیدا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، ہمیں خوراک کی ضرورت ہے، لیکن ہم تھوڑی بھوک برداشت کر سکتے ہیں، تو ہمیں جو ہے خوراک حاصل کرنے کے لیے مشقت کرنے کا مکلف بنایا، ہمیں محنت کرنی ہے اور خوراک کا انتظام کرنا ہے۔ لیکن پانی کی ضرورت اس سے زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خوراک کے مقابلے میں پانی زیادہ آسان کر دیا۔ پانی سے زیادہ ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے، سانس کی ضرورت ہے، تو وہ اللہ نے اس سے بھی زیادہ آسان کر دیا۔ ہمیں آکسیجن لینے کے لیے، سانس لینے کے لیے کوئی پیمنٹ نہیں کرنی پڑتی، غریب امیر سب کے لیے سانس لینا برابر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے۔ فراشا، زمین کو بچھونا بنایا، بستر بنایا، ہر ہماری ضرورت اس میں موجود ہے۔ اچھا، پھر جس طرح ہم دعوت کرتے ہیں، اگر 100 آدمیوں کی دعوت کریں گے تو 150 آدمیوں کا کھانا بنا لیں گے احتیاطاً، اور 200 کی دعوت کریں گے تو 250 کا، 500 کی دعوت ہوگی تو 700 افراد کا کھانا بنائیں گے۔ اور مہمانوں کے آنے سے پہلے ہم کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا مہمان آ جائیں پھر ہم جو ہے آرڈر دیں، بھائی جناب 700 افراد کا کھانا بنا کے دیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہم پہلے آرڈر دیتے ہیں، سارا انتظام پہلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آباد فرمایا، اور زمین میں جتنے مہمان آئے ہیں، آنے والے ہیں، اللہ نے پہلے روزی کا انتظام فرمایا۔
اب دیکھیں، یہ بتائیے کہ اس وقت جو آبادی ہے دنیا کی، 50 سال پہلے آبادی زیادہ تھی کہ کم تھی؟ کم تھی۔ اب 50 سال کے بعد آبادی بڑھ گئی۔ لیکن یہ بتائیے 50 سال پہلے لوگوں کو جو سہولتیں تھیں، کیا آج وہ سہولتیں زیادہ نہیں ہیں؟ ہمارے باپ دادا جس طرح انہوں نے زندگیاں گزاری، بزرگوں سے پوچھیں کیسی غربت تھی، کیسے چھوٹے چھوٹے گھر تھے، روزگار کتنا مشکل تھا، گاڑیاں کتنی تھیں بتائیے، اسکوٹریں کتنی تھیں، موبائل کتنے تھے، موبائل فون کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں پکی چھت کے مکان بھی ہو گئے، گاڑیاں بھی بڑھ گئیں، سواریاں بھی بڑھ گئیں، بہت ساری چیزیں بڑھ گئیں۔ تو 50 سال کے بعد جب آبادی بڑھ گئی تو پھر تو ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں کے پاس 50 سال پہلے اگر ایک وقت کی روٹی تھی تو 50 سال کے بعد ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب جتنے ہم انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہیں 50 سال پہلے تو تصور بھی نہیں تھا۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ آتے ہیں دنیا میں وہ اپنی روزی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، اور جیسے جیسے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں روزی کے اسباب بڑھتے جا رہے ہیں۔ اچھا، پہلے جو ہے آگ جلانے اور کھانا پکانے کا ایک ہی ذریعہ تھا، وہ درخت کی لکڑی۔ جب آبادی بڑھی تو اللہ نے زمین میں کوئلہ ہمیں بتا دیا، زمین سے کوئلہ نکالنے لگے، معدنیات نکلنے لگی۔ اب لوگوں نے شور مچایا کہ اس طرح تو دنیا سے کوئلہ ختم ہو جائے گا، تو پیٹرول آ گیا، مٹی کا تیل آ گیا، زمین میں یہ معدنیات نکل گئیں، گیس نکل گئیں۔ اب شور مچا کہ اب تو حال ایسا ہے کہ گیس دنیا سے ختم ہو جائے گی، پیٹرول ختم ہو جائے گا، تو بجلی سے گاڑیاں چلنے لگیں۔ اس کے علاوہ اب تجربات ہو رہے ہیں پانی سے گاڑیاں چلانے کے لیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بندے کو ان چیزوں کی طرف فکر نہیں کرنی چاہیے، فکر یہ کرنی چاہیے کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے اس کی فرمانبرداری کرنی ہے، باقی جو روزی لکھی ہے وہ ملے گی۔ اور جتنی تعداد لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے، آسائش کم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھ رہی ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ پہلے ہمارے جو بزرگ تھے وہ بڑے اللہ کے شکر گزار بندے تھے، اچار روٹی کھا کر بھی کہتے مالک تیرا شکر ہے، اور آج اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود بھی ناشکریاں ہی ناشکریاں۔ وَالسَّمَاءَ بِنَا، اور آسمان کو عمارت بنایا۔ وہ عمارت ایسی عمارت ہے کہ اس میں کوئی پلر نظر آتا ہے؟ اگر کوئی چھت لٹکی ہوئی ہو تو اوپر سے بندھی ہوئی ہوتی ہے، آسمان کسی چیز سے بندھا ہوا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، آسمان سے پانی اتارا۔ اب بتائیے اتنی دنیا ترقی کر گئی، شور مچا ہوا تھا جی کراچی میں طوفان آنے والا ہے اور اس طرح تباہی ہوگی، بربادی ہوگی۔ بتائیے کوئی ہے دنیا کی طاقت جو کہے کہ ہم طوفان کو رخ موڑ دیں گے؟ خبر تو دے رہے تھے، محکمہ موسمیات بار بار ڈرا تو رہا تھا، لیکن کسی کی طاقت تھی کہ وہ اس کو روک سکے؟ اور ساری تیاریاں ہونے کے باوجود رب نے کرم کیا، طوفان جو ٹل گیا، تو سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہے، وہ جب چاہے بارش برسائے، جب چاہے موسم تبدیل ہو جائے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارا۔ ایسے موقع پر اہل کراچی کو اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ساحل سمندر پر ہیں اور ہمارا جو سمندر ہے وہ بلند ہے، کراچی وہ نیچے ہے۔ اگر سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو کراچی جو ہے ایک جزیرے کی طرح ہے، اور ایسا جزیرہ کہ جس میں سمندر اوپر ہے، زمین نیچے ہے۔ اور جو اس طرح کے علاقے ہوتے ہیں، دنیا میں کئی علاقے ہیں کہ وہ سمندر کا حصہ بن گئے، فنا ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے،
کئی مرتبہ ایسے خطرناک طوفان آتے ہیں اور ٹل جاتے ہیں۔ اللہ نے اہل کراچی کو بہت نوازا۔ پورے پاکستان میں جو ٹیکس جمع ہوتا ہے 70% کراچی سے جمع ہوتا ہے۔ پورے پاکستان کا جو کاروبار ہے پورے پاکستان میں، اس میں 70% کاروبار کراچی میں۔ تو اہل کراچی کو چاہیے کہ وہ خوب اللہ کا شکر کریں، فرما برداری کریں اور بے حیائی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جب ہم اہل کراچی اللہ کے فرما بردار ہوں گے تو انشاءاللہ اور مزید برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر کراچی والوں کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ کراچی میں 3 مزارات ایسے ہیں جو پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے قدیم ترین مزارات ہیں۔ ایک ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی، ایک ہے حضرت نوری شاہ بابا اور ایک ہے منگو پیر بابا۔ ان کا سن وصال دیکھیں تو 150 ہجری 140 ہجری اس کے آس پاس ہے۔ یعنی یہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے قدیم ترین مزارات میں سے مزارات ہیں اور بڑی ان کی کرامتیں مشہور و معروف ہیں۔ تو طوفان کے ٹلنے میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کی دعاؤں کا بھی دخل ہے۔ تو یہ بزرگان دین ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کے فیض سے ہم قائم ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکیں اور توبہ کریں اور ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے، تمہاری روزی کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے۔ من الثمرات، کچھ پھل پیدا کیے۔ کچھ سے مراد یہ ہے کہ اصل جو پھل ہیں وہ تو جنت میں ہیں، یہ تو کچھ پھل ہیں، یہ تو کچھ پھل ہیں۔ اچھا آپ بتائیے، اگر ہمارے پاس کوئی چیز بنانے کے لیے 2-3 چیزیں ہوں، ہم اس چیز کو مختلف شیپ میں دے کر کتنے شیپ بنا لیں گے؟ اب بتائیے، مٹھائی بنتی ہے تو کتنے اس کے رنگ ہوتے ہیں، کتنی اس کی شکلیں ہوتی ہیں، لیکن ہر مٹھائی میٹھی ہی ہوتی ہے۔ مگر رب العالمین کا کتنا کرم ہے کہ ہر درخت جو اگتا ہے، ہر پودا، ہر فصل وہ زمین میں اگتی ہے، تو اس کے لیے مٹی ہے اور پانی، 2 ہی چیزیں ہیں۔ وہ مٹی سے اور پانی سے سب کچھ حاصل کرتا ہے، درخت، پودا، بیل، لیکن آپ دیکھیں پھلوں کے ذائقے الگ ہیں، ان کے رنگ الگ ہیں، ان کی توانائیاں الگ ہیں، ان کی تاثیریں الگ ہیں۔ سارے پھلوں کو دیکھیں، ساری سبزیوں کو دیکھیں، سارے اناج کو دیکھیں، پودوں کو دیکھیں، باغات کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، بندے کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، حالانکہ ہر چیز جو ہے پانی سے پیدا ہوئی۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو تم اللہ کے لیے برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ اندادہ کا مطلب خدا، جھوٹے خدا، اللہ کے برابر دوسرے خداؤں کو نہ ٹھہراؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم شک میں ہو، ریب مانے شک، مما اس کے بارے میں جو نزلنا ہم نے نازل کیا، علی عبدنا ہمارے خاص بندے پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم نے قرآن نازل کیا، اس قرآن کے بارے میں اگر تمہیں شک ہے اور تم سمجھتے ہو کہ یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، تو دیکھیں انسان جو چیز بناتا ہے دوسرا انسان اس کی نقل کر لیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے امریکہ کتنا پریشان ہے، امریکہ کتنا پریشان ہے اس وجہ سے کہ طالبان کے ہاتھ میں، جو افغانستان کے مجاہدین ہیں، ان کے ہاتھ میں امریکی خاص اسلحہ
جو امریکہ نے کسی کو بیچا نہیں ہے، وہ اس نے خاص اپنے مقاصد کے لیے، اپنے فوجیوں کے لیے اسلحہ بنایا، ہوائی جہاز بنائے، ہیلی کاپٹر بنائے، خصوصی بم بنائے، جو اس نے اپنی فوج کے لیے بنائے تھے وہ افغان مجاہدین کے ہاتھ آ گئے۔ اب اس کو خوف کیا ہے کہ کہیں یہ چیزیں یہ چائنا کو نہ دے دے، تو چائنا اس کی کاپی بنا دے گا۔ دیکھیں نا، ایک ملک نے ایٹم بم بنایا تو آپ دیکھیں اس وقت 7 ایٹمی طاقتیں بن گئی، اور کئی ملکوں کے بارے میں خدشہ ہے کہ وہ بھی ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن وہ اعلان نہیں کر رہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی چیز بنے تو اس کی نقل ہو سکتی ہے۔ تو اے کافروں، تمہارا اگر یہ خیال ہے کہ یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم بھی ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ اگر انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم اس کی نقل کر سکتے ہو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ قرآن کی مثل ایک صورت کہ جو فصاحت و بلاغت میں بھی قرآن کی صورت کی مثل ہو، خوبصورتی میں بھی، تاثیر میں بھی، اور علوم اور معانی کے سمندر ہونے میں بھی۔ ایک صورت لے آؤ۔ یہاں پر تو ایک صورت کا ذکر ہے، لیکن اگر پورے قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلے چیلنج کیا گیا قرآن جیسی کتاب لے کر آؤ۔ کافر نہیں لا سکے۔ پھر چیلنج کیا گیا کہ قرآن جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ۔ کافر نہیں لا سکے۔ پھر چیلنج کیا گیا قرآن جیسی ایک صورت لے کر آؤ، وہ نہیں لا سکے۔ پھر چیلنج کیا گیا قرآن جیسی ایک آیت بنا کے دکھاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ میں نقل تو بنا سکتا ہوں لیکن مجھ میں شعر و شاعری کا فن نہیں ہے، تو فرمایا دنیا کے سارے ماہرین جمع کر دو، سب مل کے ایک صورت بناؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے کسی سائنسدان نے دریافت کی ہے، بنائی ہے، ایجاد کی ہے، اگر ایک سائنسدان کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات، دنیا کے سارے سائنسدانوں کو جمع کر لے گا تو مل کے تو بن جائے گی کاپی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا اپنے جتنے مددگار ہیں سب کو بلاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اور تم کہتے ہو کہ یہ کتاب انسان کی بنائی ہوئی ہے تو تم بھی انسان ہو، بنا کے دکھاؤ ایک صورت۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر یہ صورت نہ بنا سکو، ہو سکتا تھا وہ یہاں تک پڑھ کر کوئی کہتا کہ ہم بنا تو نہیں سکے لیکن کوشش کریں گے تو بنا لیں گے، تو اللہ نے فرمایا انسان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ وہ قرآن کی نقل کر سکے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہ بنا سکو گے، کبھی بھی نہیں بنا سکتے قرآن کی مثل ایک صورت۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو جہنم کی آگ سے ڈرو، وقودها جس کا ایندھن ہے، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعدت مانے تیار کی گئی، للکافرین کافروں کے لیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اس کے جو معانی ہے، مطالب ہیں، اس میں جو معانی کا سمندر ہے، بلکہ سمندر سے وسیع اس میں معانی ہے، پھر اس میں جو فصاحت و بلاغت ہے اس کی تو ہمیں سمجھ نہیں ہے، اس کی تو گہرائی ہم جانتے نہیں ہیں۔ ہم تو قرآن پاک کو صرف لفظاً پڑھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں لفظاً پڑھنے میں بھی کتنا سرور ہے، کتنا مزہ ہے۔ اچھا، جو ہم میں سے قرآن پڑھنے کا عادی نہیں ہے، شروع میں پڑھنے کے لیے بیٹھے گا قرآن پاک تو اسے سستی ہوگی، زبردستی پڑھے گا، اور چند دنوں تک وہ زبردستی اپنے اوپر مشقت ڈال کے قرآن پاک پڑھے گا تو قرآن پاک کی لذت ایسی مل جاتی ہے، پھر اس کا دل چاہتا ہے بس میں قرآن ہی پڑھتا رہوں۔
اور قرآن پاک پڑھ پڑھ کر اس کی ظاہری بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اور باطنی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، دل کا زنگ بھی دور ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اب دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے۔ مثال کے طور پر ہم اسی صفحے کو دیکھیں تو پہلی آیت مکمل ہوئی تو آیا تتقون، دوسری مکمل ہوئی تو آیا تعلمون، تیسری ہوئی تو صادقین، چوتھی ہوئی تو کافرین۔ آگے آپ دیکھیں تو آگے آتا ہے خالدون۔ تو یہ جو الفاظ ہیں ان کی بھی خاص ترتیب ہے ہر سورت کے آخر میں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آخر میں را ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آخر میں کیا ہے بتائیے؟ را ہے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کیا ہے بتائیے؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، بتائیے کیا ہے آخر میں؟ قاف۔ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اب یہاں پر مختلف حروف ہیں، مختلف حروف ہیں، قاف بھی ہے، آخر میں دال بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں سورت پڑھنے کا ایک عجیب و غریب ذوق ہے، اس کا ایک عجیب انداز ہے۔ پھر آپ پڑھیں سورہ ناس تو ہر آیت کے آخر میں سین ہے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ اچھا اب آخر میں سین ہے نا ہر آیت میں، تو ممکن ہے کہ انسان جو ہے آگے پیچھے ہو جائے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ اگر ایک آیت سے پہلے آپ دوسری آیت پڑھ دیں زبان لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے قرآن پڑھنے والے قاری کو تراویح کے اندر کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ حالانکہ وہ قرآن ہی پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک آیت کی جگہ دوسری آیت پڑھ دیتا ہے، فوراً اس کی زبان کا بیلنس آؤٹ ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ میں نے ایک حافظ قرآن سامع ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے آپ ماشاءاللہ سماعت کرتے ہیں، تو سماعت تو بہت مشکل ہے، اس لیے کہ سماعت میں آپ کی توجہ ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، تو پھر آپ غلطی پہ توجہ کیسے لاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں یہ بات تو صحیح ہے حضرت کہ جب میں سماعت کر رہا ہوتا ہوں تو میرے خیالات ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن جہاں وہ غلط پڑتا ہے فوراً جو ہے اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے یہاں غلطی ہوئی ہے، فوراً توجہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ دیکھیں، بھرے مجمع میں آپ پڑھیں، بھرے مجمع میں تو بچہ بھی غلطی نکال لے گا، چھوٹے سا بچہ بعض اوقات بڑے بڑے حافظ کی غلطی نکالے گا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ ہے کہ اس کی ایک حرف کی غلطی بھی برداشت کسی سے نہیں ہوتی اور فوراً لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی۔ حضرت شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ قرآن کے بڑے پکے حافظ تھے، ساری زندگی مغرب سے لے کر عشاء تک قرآن پڑھتے رہے، اس دوران کسی سے بات نہیں کرتے تھے، چاہے وزیر اعظم کا فون آ جائے، صدر کا آ جائے، آرمی چیف کا آ جائے، فون اٹھانے والا کہتا ابھی تو بات نہیں ہو سکتی، ابھی تو قرآن پاک پڑھیں۔ تو مغرب سے عشاء ان کا معمول تھا قرآن پاک پڑھنے کا، اور تقریباً 68 سال انہوں نے تراویح مصلی سنایا، 68 سال انہوں نے تراویح بھی مصلی سنایا، تہجد میں بھی سنایا، اور جگہ جگہ شبینوں میں بھی جا کر پڑھا۔ تو حضرت آئے تھے ایک جگہ پر شبینہ سنانے کے لیے، تو انہوں نے ایک پارے کی تلاوت کی، تو دوران تلاوت ان کو متشابہ لگ گیا، انہوں نے ایک لفظ کو قرآن پاک میں ایک ہی آیت مختلف ملتی جلتی آیات ہوتی ہیں، تو ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ پڑھ دیا،
تو ایک بچہ جو ہے شبینے میں موجود تھا، اس بچے نے لقمہ دیا. حضرت علامہ شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ نے توقف کیا، لقمہ سنا اور اس لقمے کو لے لیا اور آپ نے صحیح پڑھ لیا. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا مجھے لقمہ کس نے دیا؟ تو لوگوں نے اس بچے کو کھڑا کیا، آپ نے اس بچے کو بلایا، اس کی پیشانی چومی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے میری غلطی صحیح کر دی. ارشاد فرمایا کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تم جب قرآن کا مثل نہیں لا سکتے تو مان جاؤ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. انسان سے مراد کافر ہیں کہ کافر جہنم میں جائیں گے تو جس طرح آپ پیٹرول ڈالتے ہیں تو آگ بھڑکتی ہے، ایسے جہنمی جب جائیں گے تو آگ کے لیے وہ ایندھن کا کام دیں گے. اور پتھر سے مراد بت ہیں، جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے. اس پر بعض مفسرین نے سوال کیا کہ پتھروں کا تو کوئی قصور نہیں تھا، مشرکین نے وہ پتھر سے بت بنائے، ان کی پوجا انہوں نے خود کی، تو پتھر کو جہنم میں سزا کیوں دی جائے گی؟ تو مفسرین نے جواب دیا کہ پتھروں کو سزا نہیں ہوگی کیونکہ ان میں عذاب کی حس نہیں ہوگی. تو پتھر وہ بے جان چیز ہے، وہ اس کی تکلیف محسوس نہیں کرے گا. لیکن بتوں کو جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا کہ جب کافر اپنے جھوٹے خداؤں کو جلتا ہوا دیکھیں گے تو انہیں شرمندگی زیادہ ہوگی، افسوس زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ ان جھوٹے خداؤں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اللہ سے بھی زیادہ ان بتوں کو چاہتے تھے. تو جب اپنے چاہنے والے بتوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھیں گے تو اس سے انہیں عذاب ہوگا، تکلیف ہوگی. آگے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ، بشر کے معنی اے محبوب خوشخبری سنا دیجئے، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ان لہم جنات ان کے لیے جنتیں ہیں. جنات کا مطلب ہوتا ہے باغات. جنات یہ جنت کی جمع ہے اور جنت باغ کو کہتے ہیں. تو ان کے لیے جنت میں کئی باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، کلما کے معنی جب کبھی، رزقوا انہیں پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے، منہا من ثمرہ، ثمرہ مانے پھل، رزقا کھانے کے لیے. تو جب بھی پھلوں سے انہیں روزی دی جائے گی کھانے کے لیے، قالوا وہ کہیں گے ھذا الذی، یہ وہی ہے، رزقنا جو ہمیں دیا گیا، من قبل اس سے پہلے. اس کی تفسیر میں دو قول ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا میں جو ہم پھل کھاتے ہیں یا ہم جو دنیا میں نعمتیں استعمال کرتے ہیں، یہ نعمتیں اس لیے ہیں تاکہ جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو. کیونکہ اصل پھل تو جنت میں ہے، اصل نعمتیں تو جنت میں. یہ نعمتیں اس لیے دی گئیں تاکہ جنت میں ہم کیلا دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہ کیلا ہے، یہ سیب ہے، یہ انار ہے، یہ انگور ہیں، یہ کھجوریں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ پھل ہمیں دیے. لیکن جنت کے جو پھل ہیں اور جو دنیا کے پھل ہیں اس میں کوئی برابری نہیں ہے. جنت کے پھل دنیا کے پھلوں سے کئی ہزاروں گنا افضل و اعلیٰ ہیں. تو جب وہ جنت میں پھل دیکھیں گے تو کہیں گے یہ پھل تو ہمیں دنیا میں پہلے دیا گیا تھا. لیکن جب کھائیں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ صرف شکل ملتی جلتی ہے لیکن حقیقت ملتی جلتی نہیں ہے.
دوسرا فرمایا کہ جنت میں ایک پھل کھائیں گے، مثلا ایک سیب کھائیں گے، پھر دوسرا سیب لیں گے تو دیکھنے میں تو شکلاً تو دونوں ایک جیسے ہوں گے، مگر ہر سیب کا ذائقہ مختلف ہوگا، اور ہر سیب کا ذائقہ پہلے سے بہتر ہوگا۔ دنیا میں ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، جب شدید بھوک لگی ہوتی ہے تو کھانے کا بڑا مزہ آتا ہے، اسی لیے جن لوگوں کو مزہ لینا ہوتا ہے وہ بار بار کھانا نہیں کھاتے، بس اوقات منع کر دیتے، کہتے ابھی بھوک نہیں ہے، جب تیز بھوک لگی پھر کھانا کھائیں گے، کیونکہ کھانا کھانے کا مزہ اسی وقت آتا ہے جب تیز بھوک لگی ہو۔ اب بتائیے نا، گرمی کا موسم ہو، رمضان المبارک کا مہینہ ہو، اس وقت بتائیے کہ جو افطار کے وقت شربت پیا جاتا ہے اس کا کتنا مزہ ہوتا ہے، کیونکہ پورے 15 گھنٹے وہ بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے دنیا میں کہ شروع میں جب ہم شدید بھوک سے ہوتے ہیں تو مزہ بہت آتا ہے، لیکن ہر لقمے پر مزہ کم ہوتا جاتا ہے، پہلے لقمے پر سب سے زیادہ آتا ہے، دوسرے پر کم آتا ہے، تیسرے پر اور کم، یہاں تک کہ کم ہوتے 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 ہمارا پیٹ فل ہو جاتا ہے، پھر کھانے کا دل نہیں ہوتا، اب مزہ کم ہو جاتا ہے، بعض اوقات اتنا مزہ کم ہو جاتا ہے کہ اب اگر ہمیں کوئی چیز دے تو ہم کھانے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب خلیفہ بنے تو آپ کو پتہ چلا جو لشکر کے امیر ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، یہ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں تو 10,000 درہم کا کھاتے ہیں، رات کا کھانا بنتا ہے تو 10,000 درہم کا، ہزاروں ملازمین ان کے کچن میں کام کرتے ہیں، کھانا تیار ہوتا ہے۔ آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کو، لشکر کے امیر کو بلایا اپنے پاس اور کھانے کے وقت بلایا، یعنی ایسے وقت بلایا کہ کھانے کا وقت آ جائے، اور آپ پوچھتے رہے جناب بتائیے اس سرحد پر کیا ہو رہا ہے، فلاں فوجی چھاونی کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ اب بھوک سے اس کی حالت خراب ہو گئی۔ جب آپ نے دیکھا نا کہ اب بھوک اس سے برداشت ہی نہیں ہوگی تو آپ نے فرمایا کھانا لے کر آئیں۔ اپنے خادموں کو سمجھایا ہوا تھا کہ سب سے پہلے میرا کھانا لے کر آنا، تو آپ کا کھانا 1 درہم کا تھا، جو کی روٹی تھی اور تھوڑا سا سالن تھا یا زیتون کا تیل تھا، تو آپ نے سپہ سالار سے فرمایا کہ یہ تو ابھی میرا کھانا آیا ہے، بس آپ کا تیار ہو رہا ہے، ابھی آ رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانے دیں۔ تو کھانے لگا تو حضرت نے فرمایا رک جائیے، آپ کا کھانا تیار ہو رہا ہے، آ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ کھانا بہت لذیذ لگ رہا ہے، اور اس نے پیٹ بھر کے کھا لیا، اور شدید بھوک کی وجہ سے زیادہ کھا لیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ جو ہے رک گیا، اب اس کا پیٹ بھر گیا، تو آپ نے فرمایا سپہ سالار کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ تو انہوں نے 20-30 کھانے 50 کھانے سجا دیے۔ اس نے کہا میں تو اس میں سے کوئی بھی نہیں کھا سکتا، میرے تو جگہ ہی نہیں ہے، اب تو میرا کوئی دل نہیں ہو رہا، اگر میں کھاؤں گا تو مجھے الٹی ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو پیٹ 1 درہم کے کھانے سے، آدھے درہم کے کھانے سے بھر سکتا ہے، اس کے لیے ہر کھانے پر 10,000 درہم خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بتانا یہ تھا کہ پہلے لقمے پر لذت زیادہ ہوتی ہے، ہر لقمے پر لذت کم ہوتی ہے، مگر جنت میں اس کے برعکس ہے، پہلے لقمے پر لذت بہت ہوگی، دوسرے پر اس سے زیادہ، تیسرے پر اس سے زیادہ، چوتھے پر اس سے زیادہ، ہر لمحے لذت بڑھتی جائے گی جنت میں۔ اچھا دنیا میں ہمارا دل چاہتا ہے یہ بھی کھا لیں، وہ بھی کھا لیں، یہ بھی کھا لیں، لیکن پیٹ کہتا ہے کہ میرے پاس جگہ نہیں ہے، تو مجبوراً ہاتھ روکنا پڑتا ہے۔ جنت میں 100 آدمیوں جتنے کھانے پینے کی طاقت دی جائے گی۔ اچھا دنیا میں اگر زیادہ کھا لیں تو پھر ڈاکٹر کہتا ہے جناب آپ ڈائٹ کریں۔ بعض لوگ ڈائٹ نہیں کر سکتے تو پیٹ کا آپریشن کروا لیتے ہیں، پیٹ ہی آدھا کر لیتے ہیں کہ پیٹ جو ہے وہ معدہ ہی آدھا ہو جائے گا تو پھر جو ہے کھانا کم ہوگا۔ یعنی زیادہ کھانا اس دنیا میں مصیبت ہے۔ جتنی بیماریاں زیادہ کھانے سے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ بڑی خطرناک بیماریاں ہیں، زیادہ کھانا انسان کی جان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ لیکن جنت میں جتنا بھی کھائیں گے کوئی بیماری نہیں ہوگی،
کوئی موٹاپا نہیں ہوگا، کوئی پیٹ باہر نہیں نکلے گا، کوئی ہارٹ اٹیک نہیں، کوئی بلڈ پریشر نہیں، کوئی شوگر نہیں، کوئی کولیسٹرول نہیں، کوئی جو ہے یورک ایسڈ کا مسئلہ نہیں۔ اچھا پھر زیادہ کھا لیں تو بار بار واش روم جانا پڑتا ہے یہاں پر، لیکن وہاں تو معاملہ یہ ہوگا، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، خوشبودار پسینہ آئے گا، سارا کھانا پینا ہضم۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیسی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اچھا پھر یہاں ایک لقمے میں ایک ذائقہ ہوتا ہے، اگر ایک لقمے میں آپ دو کھانے مکس کر دیں، مثلا ایک کھانے کی ڈش تیار کریں، اس میں بریانی بھی ڈالیں، قورمہ بھی ڈالیں، زردہ بھی ڈالیں، فیرنی بھی ڈالیں، آئس کریم بھی ڈالیں، بوتل بھی ڈالیں، تو خطرناک چیز بن جائے گی جو اترے گی نہیں۔ لیکن جنت کے کھانے میں ایک ایک لقمے میں 70 کھانوں کا مزہ ہوگا، اور ہر کھانے کا مزہ دوسرے سے جدا ہوگا۔ تو بتائیے کیا اتنی پیاری جنت کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ اتنی عظیم جنت کے حاصل کرنے کے لیے صرف گناہ سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا لباس استعمال کریں، اچھی سواری استعمال کریں، حلال ہے اور غرور و تکبر نہیں ہے تو اس پہ گرفت تو نہیں ہے۔ حرام سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، کتنا آسان ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تو ارشاد فرمایا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ ملتے جلتے دیے گئے، یعنی جنت کے پھل اور دنیا کے پھل شکلاً ملتے جلتے ہیں لیکن حقیقت میں ملتے جلتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہیں، وہ ایسی پاکیزہ ہوں گی کہ نہ ان کے پسینے میں بو ہوگی، نہ منہ میں بو ہوگی۔ دنیا میں انسان مرد ہو یا عورت 2 دن غسل نہ کرے تو بدبودار ہو جاتا ہے، منہ صاف نہ کرے تو بدبو، کوئی آدمی قریب جانے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن جنت میں مرد اور عورتیں سب ہر قسم کی بدبو سے، گندگیوں سے، پیشاب سے اور اس طرح کی تمام چیزوں سے پاک ہوں گے۔ اور وہ جنتی عورتیں خوبصورت بھی ہوں گی اور خوبصورت کے ساتھ ساتھ نیک سیرت بھی ہوں گی، شوہر کے لیے وہ چاہنے والی بھی ہوں گی۔ دنیا میں جو عورت ہوگی اور وہ جنت میں جائے گی تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا حسن دے گا کہ 70,000 حوروں سے زیادہ اسے حسن دیا جائے گا۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دنیا میں نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، اللہ کا ذکر کیا ہے، تو اس ذکر کی وجہ سے جنت میں اسے اللہ خوبصورتی عطا فرمائے گا۔ اور یہ 70,000 حوروں کی ملکہ ہوگی وہ عورت جو مسلمان عورت جنت میں جائے گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بس یہیں تک ہم آج اس درس کا سلسلہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک ہم آگے سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو شکر کی نعمت عطا فرمائے۔ شکر کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا یہ شکر ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنا یہ ناشکری ہے۔ اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کل بروز ہفتہ بڑا اہم اعلان ہے، خواتین بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کریں، اور آپ بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کو ضرور دعوت دیں۔
کل بروز ہفتہ خواتین کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے عرس کا پروگرام ہے، دوپہر 2 بجے سے لے کر مغرب تک، جامع مسجد اقصی آدم جی نگر محمد علی سوسائٹی میں نور فاطمہ اسلامک اکیڈمی ہے، اس میں انشاءاللہ یہ کل پروگرام ہوگا خواتین کے لیے۔ مرد حضرات کے لیے کل انشاءاللہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد اسی مسجد بہار شریعت میں عرس اعلیٰ حضرت کا پروگرام ہوگا۔ الحاج زبیر مکی صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ خوشگوار زندگی پروگرام جاری ہے، انشاءاللہ کل بھی فجر کی نماز کے بعد نشست ہوگی، پرسوں بھی ہوگی، روزانہ ہو رہی ہے، آپ سے شرکت کی درخواست ہے۔ عرس اعلیٰ حضرت بروز اتوار صبح 10 بجے سے دارالعلوم امجدیہ میں آغاز ہوگا اور 2:08 پر فاتحہ خوانی ہوگی، آپ سے شرکت کی درخواست ہے۔ ہر اتوار کو عصر تا مغرب ختم قادریہ شریف بہار شریعت مسجد میں ہوتا ہے۔ ہر مہینے کی پہلی پیر درس قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے اخن مسجد کھارادر میں۔ ہر مہینے کی پہلی پیر کو انشاءاللہ درس قرآن پاک ہوگا۔ 4 اکتوبر کو بروز پیر پہلی نشست ہوگی اخن مسجد کھارادر میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد، تو جو بھائی وہاں رہتے ہیں ان سے شرکت کی درخواست ہے۔ امام احمد رضا کانفرنس 2 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء انشاءاللہ درس قرآن پاک ختم قادریہ شریف جامع مسجد گلزار حبیب عیدگاہ چوک منظور کالونی میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلوبنا على دينك۔ اے کریم مالک و مولا پروردگار، تیرے بندے تیری بندیاں قرب و جوار سے دور دراز سے یہاں پر حاضر ہوئے، سب کی حاضری قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمارے جو بھائی ہماری جو بہنیں آن لائن شریک ہیں ان کی شرکت کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ ہر لمحے کو قبول فرما، اپنے فضل سے دنیا اور آخرت میں ہمیں شاندار کامیابی نصیب فرما۔ اے مالک ہم بار بار تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اے مالک حضور غوث اعظم کے صدقے میں ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، توبۃ النصوح عطا فرما، ایسی توبہ عطا فرما کہ فرمایا جس طرح جانور کے تھن سے دودھ نکل جاتا ہے پھر دوبارہ تھن میں داخل نہیں ہو سکتا، سچی توبہ ایسی ہے کہ آدمی توبہ کر لے پھر گناہ کے کبھی قریب بھی نہ جائے۔ اے اللہ ہمیں ایسی توبہ نصیب فرما، توبۃ النصوح عطا فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے بھی حرمین شریفین کے دروازے کھول دے، بلاوا نصیب فرما، لبیک کو قبول فرما۔ بآواز بلند مل کے پڑھیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ یا اللہ تیرے بندوں نے، تیری بندیوں نے درس قرآن پاک سننے کے بعد بڑی محبت کے ساتھ لبیک کی صدائیں بلند کی۔ یا اللہ جس طرح ہم نے یہاں لبیک کی صدائیں بلند کی، اے مالک تو کریم ہے، تو قادر ہے، تو رحیم ہے، تو مسبب الاسباب ہے۔ ہمارے پاس نہ اسباب ہیں، نہ ذرائع ہیں، نہ وسائل ہیں، رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں، مگر اے مالک تو ہر چاہت پر قادر ہے۔ اے اللہ کرم فرما، ہمیں اسی سال ایام حج میں حالت احرام میں منی عرفات مزدلفہ میں لبیک کی صدائیں بلند کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ ہر سال ہمیں حج مقبول مبرور، بار بار عمرہ مقبول، ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول نصیب فرما۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد معلیٰ، نجف اشرف، کربلا شریف، عراق شریف، شام شریف اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار بادب مقبول حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام مصطفیٰ قائم فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو اسلام کا قلعہ بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک کو چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں، دہشت گردوں، کرپشن کرنے والوں سے پاک فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو خوشحالی، ترقی، سکون، چین، امن نصیب فرما۔ تمام سازشوں کو ناکام کر دے، اندرونی بیرونی خطرات کو دور فرما۔ یا اللہ اے کریم مالک ہمارے ملک کو عروج عطا فرما، مہنگائی کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی عوام کو اچھا بنا، پاکستان کے حکمرانوں کو اچھا بنا۔ یا اللہ اے کریم مالک تحریک لبیک یا رسول اللہ کو پہلے سے بڑھ کر عروج عطا فرما۔ ناموس رسالت کے جتنے محافظین قید و بند میں ہیں سب کو شاندار رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ حافظ سعد رضوی، حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوث بغدادی صاحب اور تمام کارکنوں کو، تمام قائدین کو شاندار رہائی نصیب فرما۔ اے کریم مالک و مولا پروردگار امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے درجات بلند فرما، ممتاز حسین قادری کے درجات بلند فرما۔ اے مالک ہمیں رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرما، قرضوں سے ہمیشہ کے لیے نجات دے، جادو ٹونے نظر بد اور آسیب سے ہمیشہ کے لیے حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، ہمارے جتنے بچے بچیاں بے رشتہ ہیں انہیں نیک صالح اچھے رشتے نصیب فرما، جن کے رشتے ہو گئے ہر گھر میں سکون دے دے۔ یا اللہ چین دے دے، ہر مسلمان کو ذاتی کشادہ سکون والا گھر نصیب فرما۔ اے مالک جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا بھول گئے وہ بھی عطا فرما۔ اپنی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ اے کریم مالک و مولا پروردگار، جو دلی جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزویں ہم نے کی ہیں، آئندہ کریں گے، جو بہتر ہوں خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے محبوب کے محبوبین نے جو خیر کا سوال کیا، یا اللہ وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما۔ جس شر سے پناہ مانگی اس شر سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جان، مال، عزت و آبرو، ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما۔
یا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں لوگوں کی محتاجی سے محفوظ فرما، ہمیں صحت تندرستی عافیت کے ساتھ دراز عمر بالخیر نصیب فرما۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وأغنني بفضلك عمن سواك۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔